لیں جی، آج کی دوسری کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں، اور یہ کتاب ہے توحید کی آواز۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں نہایت واضح اور مدلل انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس میں توحید کی حقیقت، اس کے تقاضے اور شرک کی باریک صورتوں کی علمی وضاحت کی گئی ہے تاکہ مسلمان شرک کے تمام صورتوں سے بچ جائیں اور عقیدہ مضبوط ہو اور ایمان خالص ہو جائے۔ یہ کتاب فہم توحید کے لیے جامع، مستند اور رہنما حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شورومز پہ، آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو وہاں سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ توحید کی آواز آج کی دوسری کتاب جو کہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اور مسلم لائبریری میں آج ہم نے 2 کتابوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کو یہاں لگائے دیتے ہیں۔ یہ تو تھی جی آج کی ایک اور کتاب۔ آج کی ہماری کرنے کی بات بڑی اہم ہے، اور وہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ ہم کس طرح سے منائیں۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر عثمان خالد شیخو پوری صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ آج تم دونوں بھائی بلو میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، یہ دل کی محبت ہے اصل میں۔ چلے، تھینک یو فار دا کمنگ جی۔ ہم چونکہ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے بات کریں گے سر، یہ بتائیے کہ نیو ایئر نائٹ منانے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ نیو ایئر نائٹ ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے؟ ایز اے مسلم ہمیں رکنا چاہیے کن چیزوں سے؟ بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، نیو ایئر نائٹ یعنی نئے شمسی یا قمری سال کا آغاز، اس سے پہلے پچھلے سال کے اختتام کی آخری رات ہے، اور نئے سال کی شروعات کے طور پر اسے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ پوچھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو بلا شبہ یہ ایگزسٹ کرنے والا ایک بہت بڑا فینومینا ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ فضول خرچی مالی لحاظ سے، اور دنیا کی تمام راتوں کی تمام جو کنزپشنز ہیں شراب کی، الکوہل کی، اس میں سب سے بڑی یہ رات ہے جس میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے جی۔ اور پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ اس رات میں مال کا، جان کا جو ضیاع ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس رات کو اس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو میموری بنانا ہے۔ تو میموری بنانے کے لیے، یا پھر ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک سیکولر ایک تہذیب بنا دی گئی ہے کہ جس کے ضمن میں ہم نے نئی رات کو منا کر اگلا دن اور سال شروع کرنا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے ایک مسلمان، ایک مومن، اللہ کا جو بندہ یا بندی ہے، اس کے لیے یہ انجوائیبل مومنٹ نہیں ہے کہ جس میں فحاشی، جس میں عریانی، جس میں شراب و کباب کا اہتمام ہے۔ تو بندہ مومن کے لیے قطعاً یہ روا نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، یا پھر اس کا حصہ بننے کی سوچ بھی سوچے۔ اچھا سر، آپ کو یاد ہوگا نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ملینیم جب آنا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخ لکھی گئی باقاعدہ کہ اس پہ کیا 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 گیا، کیا کیا چیزیں ہوئی، اس کی مثال تو آج تک نہیں ملتی۔ ہر آنے والا سال تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، شمسی سال ہو یا قمری سال ہو۔ ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے؟ آپ جیسے بھی فرما رہے تھے، ایک ریسرچ ہے کہ جس میں جانیں بھی بہت جاتی ہیں اسی رات میں، نشے کی وجہ سے جاتی ہیں۔ میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت اچھی فیملی سے، بہت اچھے لوگ، لیکن غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، غلط کوئی لیکر انہوں نے یوز کر لی اور اسی رات وہ بچہ ایکسپائر ہو گیا۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ بھی نہیں آتی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو رپورٹ کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ سٹیٹسٹکس کچھ بتا رہے تھے۔ تو یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے، ہماری نارمز تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ینگسٹر اس کی طرف بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کیوں ہے اس طرح؟ سر ظاہر ہے ایک سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے شارٹ ٹرم ڈیزائر ٹریپ، جس سے فوری خوشی ملتی ہو، فوری آسودگی ملتی ہو، لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اور یہ جو جین زی ہے نا، ہماری نوجوان جو ہیں، 1997 کے بعد کی پیدائش جو ہیں، یہ تو بلا شبہ ان کی بائی برتھ، ان کی نیچر میں، ان کی جو پیدائشی خاصیتیں ہیں ان میں بھی جذباتیت شامل، بے صبری شامل ہے۔
تو اب ایسا ہوا ہے کہ یعنی اس قسم کے جو ایونٹس ہیں یہ ان لوگوں کو تسکین بخشتے ہیں، ان لوگوں کو موقع مہیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو سامان دیتے ہیں کہ ہم کتنی اچھائی کے ساتھ اپنی برائی کا یا بے حیائی کا، فحاشی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جس کی طرف ایک انسان جو ہے وہ مبذول ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھتے ہیں، مسلمان نوجوان کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو وہ فرمان بہت بہت واضح ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ فحاشی کا اہتمام مومنوں میں کرتے ہیں اور اس کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے۔ آخرت تو آخرت عذاب کا ہے ہی، لیکن اللہ ان کے لیے عذاب کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا، اس دنیا کو بھی ان کے لیے اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو لوگ اس فحاشی کو پھیلانے کا باعث ہیں، آج دیکھ لیں ڈپریشن میں ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں بجائے انجوائمنٹ کے، بجائے سکون کے، بجائے جس مقصد کے لیے وہ چلے تھے وہ پورا ہونے کے، الٹا وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں سر کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح فرمائے بڑی تیزی کے ساتھ ان اطراف کی جانب جا رہا ہے، جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے بھی ایک بات کہی کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن جو کرنا چاہیے اس حد تک ہم نہیں جا رہے۔ ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ ہم آج کی رات، جو نیو ایئر نائٹ کی رات ہے، جو ہم سال گزار چکے ہیں، ہم یہ نہیں سوچا کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس سال میں ہماری ریزولوشنز کیا تھیں، ان کو ہم نے اچیو کیا نہیں کیا۔ ہم اس رات کو منانا بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ اس سوسائٹی کی نارمز کی ہم بات کریں جو دین نہیں ہے کسی صورت نہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو رات آج ہم منا رہے ہیں آنے والے سال کے لیے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، آنے والے سال کے آغاز میں یہ کیا کر رہا ہوں، جانے والے سال کے لیے تو یہ ہو گیا لیکن اس کا امپیکٹ آنے والے سال میں بھی ہوگا۔ جو جیسا کئی لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ تھانے کچہری تک پہنچ جاتے ہیں، کئی لوگوں کی اس عزتیں پامال ہو جاتی، یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ سر دیکھیں، بندہ مومن کا ریزولوشن ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ عام بے راہ رو سے بہت مختلف ہوتا ہے، وہ بڑا سولڈ ہوتا ہے، بڑا بیس والا ہوتا ہے، اس کی بنیاد بہت اچھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر بندہ مومن یہ سوچے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ سوچے، ایک دن کے لیے سوچے، ایک مہینے کے لیے یہ طے کرے، اور پھر اگر سال کے لیے مومن بیٹھے طے کرنے کہ میں نے گزشتہ سال کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے سے دائیں بائیں ہوتا رہا ہوں، اور پھر آئندہ سال میں نے کیا نہیں کرنا اور کیا کیا کرنا ہے، اگر یہ لسٹ بنانے اس رات میں بندہ مومن بیٹھتا ہے نا سر، تو یہ رات اتنی مبارک رات بن جاتی ہے اس کے لیے، اور یہ وقت اتنا مبارک بن جاتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر لمحے کو نا بڑا مختلف بنایا ہے دوسرے لمحے سے۔ ہر لمحہ اس کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے کہ وہ پچھلا نہیں ہوتا، وہ نیا ہوتا ہے، آنے والا۔ ہر رات، ہر دن نیا دن ہوتا ہے، اور ہر سال اسی طرح نیا سال ہوتا ہے، وہ پچھلا سال نہیں ہے جس میں آپ نے تکلیفیں بسر کی، تکلیفوں میں گزارا ہے، پریشانیوں میں گزارا ہے، آپ پریشان رہے ہیں مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، ٹھیک ہے، تعلقات کی نسبت سے آپ پریشان رہے نا پچھلے سال میں، تو وہ مالک تھا وہ سال کو بھی ریپیٹ کر سکتا تھا، نہیں، اس نے نیا سال دیا ہے، نیا دن دے دیا، اس نے کچھ نیو دیا ہے، اب اس نے ایک نیو پیج دیا ہے جس پر لکھنا آپ نے ہے، میں نے خود لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے، آپ اس پر کیوں نہیں اچھا لکھتے؟ یہ ہے ریزولوشن۔ آپ اس میں کیوں نہیں خوبصورت لکھتے کہ جس سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے؟ آپ صرف اس میں 60-70 سال کی پلاننگ نہ بنائیں، آپ اس میں ہمیشہ کی پلاننگ بنائیں، آپ جنت میں جانے تک کے لیے اس میں پلاننگ طے کریں، ٹھیک ہے، آپ اس میں رسول اللہ کی ہمسائیگی کے حصول کے لیے اپنا پلان اس میں متعین کریں اور اس کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ پچھلے سال میں کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ میں نے جنت میں حسنین کریمین سے ملنا ہے، میں نے جنت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح دیدار کیا کرنا ہے، میں اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ تو یہ بندہ مومن کے دل کی جو تڑپ ہے نا، اس مقصد کو پلان کیجئے اس نئے پیج پر۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اچھا، جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نا، ایسا نہیں کہ ہمارا ینگسٹر یا ہماری جنزی اس طرف نہیں ہے،
بڑا جذبہ ہے, بڑی اسپرٹ ہے, کرنا چاہتے ہیں, لیکن سر ڈائمینشن نہیں ملتی نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ڈائریکشنز نہیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں پہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سر, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ رات ہم کوئی گناہ کرنے کے لیے نہیں منا رہے, یہ رات ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے نہیں, یہ ہم انجوائمنٹ کرنے کے لیے کریں. لیکن اس انجوائمنٹ میں کس حد تک چلے جاتے ہیں انہیں خود بھی پھر کنٹرول نہیں رہتا. دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ نظامی صاحب دیکھیے, دین اسلام میں قرآن و سنت میں نیت کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے کہ نیت جو ہے نا وہ ہر عمل کی بنیاد ہے, ہر عمل کی روح ہے. لیکن نیت وہی معتبر ہوتی ہے جو حدود کے اندر رہ کر ہو, حدود سے باہر نکلی ہوئی نیت معتبر نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے نا کہ فحاشی گناہ ہے, ایک شخص اس وجہ سے فحاشی کرے کہ میں خود زیادہ فحاشی سے بچنے کے لیے یہ برائی کرنے جا رہا ہوں, یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. گو کہ نیت اس کی اچھی ہے کہ میں فحاشی سے ایک مثال کے طور پر ایک چور ہے, وہ اس لیے چوری کرے کہ میں نے ہمسائی کی بیٹی کا نکاح کروانا تھا اور اس کی ہیلپ کرنی تھی, اس مقصد کے لیے کوئی چوری کو قبول نہیں کرے گا. تو کوئی بھی گناہ ہو, اگر اس کی انٹینشنز, یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی گناہ ہو, اس کا ہدف اگر خواہ نیک ہی کیوں نہ ہو لیکن خود وہ گناہ ہے, تو اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. وہ گناہ ہی ہے, وہ برائی ہی ہے. تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ کہ دیکھیں, جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے, اور بلا شبہ یہ بات درست بھی ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ, اس میں ہم کون سا کوئی عبادت کی غرض سے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے, یہ اسلام کو اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. جی ہاں, جو کلچر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, جو ماحول آپ بناتے ہیں, جو پیسے کا ضیاع آتش بازی کے ذریعے سے, اور جو اخلاقیات کا جنازہ عملاً مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ, اور جو فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے, جتنا مرضی کوئی صالح آدمی نیو ایئر نائٹ کے کسی پروگرام میں شریک ہوگا, آپ دیکھیے کہ وہ کیا لے کر اخذ کر کے کیا باہر آتا ہے, اور وہ کیا اس کے پروگرام کے فیچرز کیا ہیں, اب وہ دیکھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے اس پروگرام میں. جی تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس عمل کو بھی دیکھیں گے. بہرحال ایسا عمل جو مجھے غلط دوست دیتا ہے, ایسا عمل جو مجھے غلط رجحان دیتا ہے, جس سے میری نفسیات پر غلط اثر پڑتا ہے, جس سے میرا کردار متاثر ہوتا ہے, جس سے میری غلط بے راہ روی پر مبنی, فحاشی پر مبنی مزاج تشکیل پاتا ہے, ایسا عمل کیسے جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے؟ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے بھی آپ نے آتش بازی کا ذکر, یہ تو بڑا عام ہو گیا نا. جیسے ہی 31 دسمبر کی رات گزرے گی, 12:01 اوپر جائے گا, آتش بازی کی آواز آپ سنیں گے, پھر فائرنگ, آلدو کہ آج کل گورنمنٹ نے کافی سختی کی ہے, لیکن فائرنگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کو ڈسٹرب کرنا, تکلیف دینا, آپ کے ہمسائے میں یا ارد گرد میں کوئی شخص بیمار ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, ہو سکتا ہے جہاں آپ فائرنگ کریں, آتش بازی کریں, کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا ہو, اور پھر آن ٹاپ آف دس اس فائرنگ کے نتیجے میں کسی کو کہیں گولی جا کے لگی ہے, اس آتش بازی کے نتیجے میں کسی کے گھر میں جا کے آگ لگ گئی ہے. سر یہ کتنا غلط ہے, کتنا نقصان دہ. بے شک ایسے دیکھیے, ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اذان کی بے جا بے ضرورت وہ آواز جو لوگوں کو یا بیماروں کو, دل کے مریضوں کو پریشان کرے, اسے بھی کم رکھنا چاہیے. یہ تو پھر ایک ایسی آواز ہے کہ جو دہشت زدہ کرنے والی فائرنگ کی آواز ہے. سر میں یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عید آتی ہے نا, جب بھی کوئی اسلامی ایونٹ آتا ہے, تو اس پر ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں عید پر قربانی کرنے کی بجائے کسی کو واٹر کولر لگوا کر دے دوں گا تو میں اس سے زیادہ سیٹسفیکشن پاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ اور بہت سارے مبصرین اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مفکرین وہاں سامنے آتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اتنا جانور قربان ہو گئے, اتنا نقصان ہو گیا, اتنے یہ اثرات مرتب ہوئے اکانومی پر وغیرہ وغیرہ. سر آپ دیکھیں کہ یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے, اس میں ہونے والا خرچ, اس میں ہونے والا خرچ, وہ شخص جو 1.5 لاکھ روپیہ عید قربان پر فضول خرچی سمجھ رہا تھا اور اس کو پورے محلے کا احساس ہو رہا تھا, اس رات میں وہ 3, 4, 5 ملین لگاتے ہوئے بھی ذرہ برابر نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کسی ہمسائے کے یا ہمسائیگی کے کام آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر تو پھر ایک بڑا مقصد موجود تھا کہ انسان اپنی اصلاح کر رہا تھا. یہاں پٹاخے کا تو اصلاح مقصد ہی نہیں ہے. جی
ٹھیک ہے, وہاں پر تو تھا کہ میں قربانی کرتے ہوئے, چھری چلاتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر چھری چلاتا ہوں, میں اپنے تزکیے کی طرف آتا ہوں, پھر وہ گوشت بانٹتا ہوں, گوشت غریب کھاتا ہے, جو سال بھر کھا ہی نہیں سکتا, پھر سر وہ جو پالنے والا ہے اس جانور کو وہ بھی ایک غریب آدمی ہے, غریب کے پاس اکانومی غریب کی سٹرونگ ہوتی ہے. یہ سوچنے کی بجائے وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھیے کہ میں یہاں پر, اور پھر ایک اور بات بڑی اہم کی جاتی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جسے سوچنا بھی چاہیے, کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر جو اخراجات ہوئے ہیں یہ اخراجات کوئی حیثیت نہیں رکھتے, جو مذہبی طبقہ ہے یہ ایسے دقیہ نوس ہیں, ان کو تو ہماری انجوائمنٹ سے تکلیف ہوتی ہے, خود تو یہ حوروں کو اور جنت کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس ایم کے لیے مزے لوٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ہمارے لیے یہ دنیا ہے بہرحال, تو ہم نے اس کو, ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. بھائی صاحب گزارش یہ ہے, ایسی انجوائمنٹ جو بہت سارے لوگوں کا چولہا بجھا دے, اور آپ دیکھیں جتنا بڑا خرچ آپ اس ایک رات پر کرتے ہیں چند عمراء مل کر یا لوگ مل کر, اگر یہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے, اگر یہ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اس کا استعمال کیا جائے, تو اس کے کتنے دور رس نتائج نکل سکتے تھے, اثرات ہو. ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مال, جو لوگوں کے ٹیکسز, بہرحال ہم جیسے ہی لوگ ہیں نا دنیا بھر میں, کہ حکومتیں ان سے ٹیکسز وصول کرنے کے بعد امیر ہوتی ہیں اور پھر ان چیزوں پر خرچ کرتی ہیں جس کا فائدہ نہیں. ایسا ایونٹ جو 3, 4, 5, 6 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اس کے پھر نتائج پورا سال بھگتے جاتے ہیں. ہم تو ایسے ایونٹ کے خلاف ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو انجوائے نہ کیجئے, جائز جگہ پر رہ کر. جناب حضرت سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو فرمایا کہ ہر دنیا کے تمام طبقوں کے پاس انجوائمنٹ کے لمحات ہیں سالانہ بیسس پہ. ان لکل قوم عید وہذا عیدنا, اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہمارے خوشی کے لمحات ہیں, آؤ ان کو اچھے طریقے سے مناؤ. دیکھیں تمام خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ نے, یہ ایک پہلو بھی, تیسرا پہلو جو میں آپ کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں سر, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خوشیاں, عید الفطر ہو اس کو روزوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے, عید الاضحیٰ ہے اس کو قربانی اور حج کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اسلام میں خوشی کا لمحہ جو ہے وہ بغاوت پر منحصر نہیں ہے, اطاعت پر منحصر ہے. اطاعت پہ, یس. اور یہ جو رات ہے یہ سراسر بغاوت کا عنصر لے کے آتی, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ سر جو آپ فرما رہے ہیں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ بات بن جاتی ہے, اور یہ سال ہے بھی نہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دیا یہ ہمارے اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اتنا زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف, اور بعض اوقات اپنی تکلیف کی وجہ بھی ہم خود ہی بن جاتے ہیں. تو یہ ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے اصل میں. سر اگر میں یہ کہوں کہ اسلام میں اس طرف آ رہا تھا, جی بہت شکریہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی. دیکھیے کہ نظامی صاحب, ہم جو مسلمان ہیں, اسلام ایک باقاعدہ تہذیب ہے, ایک مکمل تمدن ہے. اسلام کو بیس لیس ایسا شعور نہیں ہے کہ محض صرف فکری بات ہو اور بات ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اسلام بہت پریکٹیکل ہے. اسلام ہمیں ایک سالڈ ایک ہیریٹیج دیتا ہے, ایک بڑا خوبصورت قسم کا ثقافتی بنیادیں مہیا کرتا ہے. یعنی وہ لوگ دنیا کی ثقافتوں کے پیچھے پھرتے ہیں جن کی اپنی تاریخ یا ثقافتیں نہیں ہوتی. ہم تو موجود ہیں, ہمارے پاس تو ایک خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری ماں باپ قربان, ہم اور ہماری اولادیں قربان, انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت نظام دیا, اتنا بیلنس نظام دیا کہ آج بھی دنیا ان کے دیے ہوئے نظام اور اخلاقی رویوں پر معترف ہے ان کی. ہماری ویلیوز بڑی ریچ ہیں سر. تو ہم اپنی ان ویلیوز کو چھوڑ کر نظامی صاحب جب جاتے ہیں دوسروں کے در پر ویلیوز لینے کے لیے, پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ہم نے کافی پینی ہے یا چائے پینی ہے. ہم نے اپنے ہاں, یعنی جو میرے علاقے کے, میرے موسموں کے, میرے ماحول کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں نہ ہوں, میں ان کو جب اڈاپٹ کرتا ہوں تو اس کے منفی نتائج مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس کو انجوائے کرنا سیکھیں, اس کے اندر رہ کر محظوظ ہونا سیکھیں, لوگوں کی تابعداری کر کے اور اپنے آپ کو تقلیدی مزاج بنانے کی بجائے ایک حریت پسند مزاج بنائیے. آپ اس دنیا کے حاکم رہے ہیں, اس عزت کو محسوس کیجئے اور آگے آنے کی کوشش کیجئے, بجائے اس کے کہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے لوگوں کے پیچھے دم ہلائی جائے. آپ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھیے. میں سمجھتا ہوں نیو ایئر نائٹ اس فلسفے کے اعتبار سے اور اس شعور کے اعتبار سے کہ ہمارا ورثہ نہیں ہے, ہمیں ترک کر دینی چاہیے اور ہمیں اس طرف آنا چاہیے جو ہمارا اپنا ورثہ ہے, جو رسول اللہ نے ہمیں دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس طرف ہی آنے والا تھا. جو ہمارا ورثہ ہے ہمیں ریمائنڈ کروائیے.
ہمارے ینگسٹرز کو ریمائنڈ کروائیے. ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان پہ انگلی بھی اٹھا دیتے ہیں لیکن ان کو ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے. تو پلیز ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا سال ہمارا آغاز کی طرف آتا تھا کیا کیا کرتے تھے, کیا تعلیمات دیا کرتے تھے. ہمیں کم از کم یہ تو پتا چلے. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہم الٹ بازی کر لیں, ہم یہ کر لیں. پلیز یہ بتائیں. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مومن کا ہر دن اور ہر رات اللہ کے قرب کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑا مبارک ہوتا ہے. مومن کے شب و روز ماہ و سال کا ہدف یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. الہی کی رضا مقصود ہوتی ہے مومن, بندہ مومن کے لیے. اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارا مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا پاتے ہوئے جنت کا حصول ممکن بنائے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں رہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ سامنے رکھیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں جب سے آسمان و زمین بنائے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے. اب آپ غور کریں 4 حرمت والے کون ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. آخری اور پہلا مہینہ, ایک سال کا آخری مہینہ اور ایک پہلا مہینہ اور ایک اگلے سال کا پہلا مہینہ, یہ حرمت والے مہینے. اگر آپ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت ہے, یعنی حرمت کہتے ہیں اس کی عزت, اس میں بعض کام حرام ہیں, اس میں بعض کام منع کیے گئے ہیں, ان کی عزت اور توقیر کی خاطر مثلا آپ ڈیفینسو تو ہو سکتے ہیں, آپ اٹیک نہیں کر سکتے کسی پر, آپ اس میں سے گالم گلوچ سے احتیاط اور احتراز کرتے ہیں. اسی طرح آپ اس میں عام بھی بندہ مومن کبھی برا یاوہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں اور زیادہ اہتمام کرتا ہے, اس میں زیادہ خرچ اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے, اللہ کا قرب چاہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں. اللہ سارا سال بھی اس طرح کا کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو خاص طور پر, یہ میں کوئی ریلیونس نہیں پاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے سال کے اختتام کے طور پر یا اگلے سال کے آغاز کے طور پر ان مہینوں کو منایا ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ حرمت والے 2 مہینے آخری اور اگلا پہلا مہینہ اگلے سال کا, یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور زیادہ پاسداری کرنا چاہیے. بائی ڈیفالٹ ہمیں مل گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا. ہاں جی, دونوں طرف. اچھا, پھر اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمیں ہر نئے دن کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کو پلان کرنا چاہیے. کیسے حاصل کر سکتا ہوں, کیسے میں اس کو پا سکتا ہوں. نبی علیہ السلام کا یہی عمل تھا, اور ہر رات وہ جاگا کرتے, رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت. اور نماز سے نماز تک کا فاصلہ آپ کو پتا ہے کہ انسان کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کا فاصلہ, دوسری سے تیسری کے دورانیہ کا فاصلہ, اللہ تعالیٰ اس میں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اگلی نماز کے ساتھ. اصل میں نماز بھی یہی تصور ہے نا کہ انسان اپنے پچھلے گناہ پر معافی مانگتا ہے اور آگے کے لیے انسان اچھے سے پلان کرتا ہے, اللہ سے وعدہ کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر رکعت میں ہر مومن اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ کام جو سال میں ایک انتہائی اہم موقع پر کہ جبکہ ڈیٹ بدل رہی ہے, سال اگلا آ رہا ہے, وہاں پر اہتمام کرنے کی طرف دنیا اب آتی ہے. وہ ہم ہر روز میں بلکہ راتوں میں بھی ہم کئی مرتبہ اس کا اہتمام ایک رکعت میں کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھی راہ دکھا دے, ہمیں رائٹ پاتھ دکھا دے, ہمیں رائٹ وے بتا دے کہ جو افراط و تفرید سے بچا ہوا ہو, جو عدم اعتدال سے بچا ہوا ہو, جس میں تنگی اور تشی کی بجائے ہمیں اس طرف فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے بنیادی اہداف زندگی کیا ہیں, اس کو پلان کرنا چاہیے. اور پلاننگ کے لیے نظامی صاحب اختتام پر عرض کروں گا کہ پلاننگ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بڑا پلان کرنا ہو, اس بڑے پلان سے پہلے آپ اس کی چھوٹے چھوٹے پارٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پارٹس میں تقسیم کر کے اس بڑے پلان کو, بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. انسان کو بڑا ایم حاصل کرنا ہے, گول سیٹنگ بڑی اور اس کی ایگزیکٹلی گول سیٹنگ کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اگلے سال کو مہینوں میں اور پھر ہفتوں میں اور پھر دنوں میں تقسیم کیجئے, اور پھر لمحوں کو بچائیے. ایک ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اختتامی یہ کہ سورہ تکاثر میں اس کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک پیغام آج کے دن میں یہ دینا چاہیے کہ یوم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن تمہیں دی ہوئی ساری نعمتوں کا سوال کرنا ہے. وہ مال بھی نعمت ہے, آپ کی جان بھی نعمت ہے, آپ کے جذبات بھی نعمت ہیں, آپ کو دیا گیا وقت بھی نعمت ہے.
اس لیے ان کا سب کا اللہ کے ہاں جب جواب ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہو کر پلان کرتے ہوئے اللہ کے روبرو پیش ہونا چاہیے. ہمارے نئے سال کی ریزولوشن یہ ہونی چاہیے اصل میں. اچھا, جہاں پہ پروفیسر صاحب نے ساری ڈیٹیلز میں ہمیں بات بتائی, ایک چیز میں بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے بچے یا ہمارا ینگسٹر اکثر اپنے ارد گرد کے ماحول سے پریشرائز ہو کے بھی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ایز این ایلڈر ون, پیرنٹس ہونے کے ناطے, بڑے ہونے کے ناطے ہم پہ یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرز کو یا اپنے ہم عصرز کو, اپنے دوستوں کو ہم یہ بات ضرور کہیں کہ جو کرنا ہے دین اسلام کے دائرے کے اندر کرنا ہے, کیونکہ اصل فلاح وہ ہوگی اور اصل انجوائمنٹ وہ ہوگی جو ہم خیر لے کے یہاں سے جائیں گے, یا جس خیر کو کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, یا کم از کم اس کی کوشش ہی کرتے رہے ہوں گے. ہمارے ذمہ کوشش ہی ہے, یہی کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمان پروفیسر عثمان خالد شیخو پوری صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا. سر, آپ کا آنے کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور 1 سال بعد پھر ملیں گے جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ صحت, عافیت اور ایمان والی زندگی دے انشاءاللہ. جی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت زندگی دے. جی آپ کے آنے کا شکریہ. لے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ہم نے بات تو کی ہے, تھوڑا زور بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ نیو ایئر نائٹ یہ ہماری نیو ایئر نائٹ نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ کر بھی لیا ہے, ہم نے لے پالک بچہ بنا ہی لیا ہے, تو پھر اس میں کچھ خیر کے کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, سب کو بھی خیر کے کام کی طرف توجہ دلاتے رہیں جیسے کہ پیغام ٹی وی نے دلائی ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. 1 سال بعد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.